خدا ان کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب۔ ڈاکٹر رشید گل پروگرام حیات جاویداں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بھی ہم اپنے پروگرام کی ابتدا تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور پہلا ورد جو میں نے تلاوت کے لیے چنا ہے وہ زبور کی کتاب میں سے زبور نمبر 123 ہے۔ تو خدا ان کے زندہ کلام میں مرقوم ہے، تو جو آسمان پر تخت نشی ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے۔ ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی شفقت نازل ہو۔ آئیے ہم اپنے آپ کو خدا ان کا پاک کلام سننے کے لیے تیار کریں، لیکن اس سے پہلے کہ میں دعا مانگوں، میں تمام بہن بھائیوں کا، بچوں کا، عزیزوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو مجھ جیسے ادنا کو پیار کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اپنے میسیجز، لائکس بھیجتے ہیں، جس سے یقیناً مجھے حوصلہ ملتا ہے، لیکن اس سے زیادہ خدا ان کے نام کو جلال ملتا ہے۔ میں ایک چیز جو ہے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پروگرام کے تعلق سے جو بھی شخص اپنی رائے دیتا ہے، میں اس کو کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کرتا اور اس کو چینج نہیں کرتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رائے سے میں اتفاق بھی کروں، لیکن میں کسی کی رائے کو حقیر نہیں سمجھتا۔ ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ تو آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کا خادم کمزور ہے۔ خدا ان کی ذات کے علاوہ اور اس کے بیٹے کے علاوہ کوئی بھی شخص غلطیوں سے، گناہوں سے، کوتاہیوں سے مبرہ نہیں ہے۔ تو آئیے ہم خدا ان کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں تاکہ وہ ہمیں توجہ عطا فرمائے کہ ہم اس کے پاک کلام کے معنی کو صحیح انداز میں سمجھ سکیں۔ اے باپ آسمانی، تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے آج تک زندوں کی زمین پر رکھا، یہ موقع عطا کیا کہ میں ایک جماعت کی شکل میں ان عزیزوں کے ساتھ مل کر تیرے حضور حاضر ہو سکوں۔ اے باپ آسمانی، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جب بھی چاہیں تیرے حضور حاضر ہو سکتے ہیں۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، تو ہماری التجائیں، دعائیں اور منتیں سننے کے لیے ہمتن گوش رہتا ہے، بلکہ تو چاہتا ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں اور تو ہمیں سرفراز کرے۔ یہ تیری محبت ہے کہ تو ہم گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ اس وقت
التجا کرتا ہوں کہ جو کلام تو چاہتا ہے کہ میں نے عزیزوں تک پہنچاؤں، وہ اپنے حضور سے مجھے عطا کر، میری زبان کو کا مسا کر اور بخش دے کہ کوئی ایسا ناواجب لفظ نہ بیان کروں جس سے برکت کی بجائے مجھے لعنت ملے، بلکہ ہر وہ بات کروں جو تیری پاک روح کے عین مطابق ہو، تیری مرضی کے مطابق ہو، تاکہ تیرے نام کو جلال آئے، میری زبان کا ذمہ لے، میرے لفظوں کو ترتیب دے، میرے ذہن کو خدا باپ تیار کر، تاکہ میں تیرا پاک کلام دوسروں کے ساتھ بانٹ سکوں، دیانتداری سے یہ خدمت کر سکوں جس کے لیے تو نے چنا ہے۔ برکت دے، ان عزیزوں کے ساتھ ہو، ان کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا ہے دو جہان کی تمام نعمتوں اور برکتوں سے ان کو مالا مال کر دے۔ ان تمام عزیزوں کو یاد کرتا ہوں جو بیمار ہیں، خدا باپ تیرا بیٹا نئی زندگی دیتا ہے، میں تیرے بیٹے کا پاک خون بڑے ایمان کے ساتھ ان پر چھڑک دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ خدا باپ تو ان کو شفا یاب کر، تاکہ وہ تندرست ہو کر تیرے نام کا جلال ظاہر کر سکے۔ تنگ دستوں، بے بسوں، لاچاروں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو معاشی بدحالی کا شکار ہے یاد کرتا ہوں، خدا باپ ان کے لیے بہتر ذرائع کا انتظام کر، ان کو بر وقت اچھا کھانا مہیا کر، تاکہ وہ پیٹ بھر کر تیرے نام کی تعریف کر سکے، ان کی ضروریات کو اپنے خزانہ سے پورا کر۔ ان لوگوں کو خدا باپ یاد کرتا ہوں جو کلام کے متلاشی ہیں، خدا باپ ان کی بھوک اور پیاس بجھانے کے لیے ان کے پاس اپنے خادموں کو بھیج، ان کی روحانی احتیاجوں کا انتظام کر، اور تو مجھے طاقت اور ہمت دے کہ میں اسی طرح اس پروگرام کو جاری رکھ سکوں، اور ان عزیزوں کے ساتھ تابد میری رفاقت قائم دائم رہے۔ جو کچھ مانگنے سے بھول گیا ہوں سو عطا کر، تیرے ہی مقدس اور پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ تو میرے عزیزو، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے نئے سال میں نہ صرف قدم رکھا ہے بلکہ پہلا مہینہ ہم نے گزار بھی لیا ہے، اور یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، اور ہم سب پر واجب ہے کہ پہلے تو ہم اس کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور اس زندگی کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کی، اگر آپ میری اس بات کو کرونا وبا کے تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم سے بہت زیادہ قیمتی جانیں تھی جو نہ بچ سکی۔ خدا ان کو پسند آیا کہ ان کو اپنے پاس بلا لے، اور اس کا جسمانی سبب یہ تھا کہ وہ اس موذی وبا کا شکار ہو گئے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں خداوند کا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے شکر کرنا چاہیے کہ اس نے گناگوں اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے۔ جب ہم نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہو، بے شمار ہمارے پاس دولت ہو تو وہی خدا کی بخشش ہے۔ خدا کی نعمتیں طرح طرح کی ہیں۔ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کے بعد صحت۔ اگر آپ کی صحت برقرار ہے تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی ملازمت کو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، محنت مزدوری سے
پیسے کما سکتے ہیں، یا جو بھی خداوند نے آپ کے لیے ذریعہ معاش مقرر کیا ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، خاندان کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں خداوند کی نعمتیں، بخششیں لینے کے لیے ہر وقت اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ سال جو ہمیں خداوند نے دیا ہے، اس سال کو ہمیں خداوند کی قربت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو چونکہ نیا سال ہے تو نئے سال میں ہمارا کوئی ریزولوشن بھی ہونا چاہیے، اور ایک مسیحی کا ریزولوشن کیا ہونا چاہیے، اور نئے سال میں کیا ہم خداوند سے محبت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم خداوند سے محبت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف روٹین میں خداوند سے محبت نہیں کرنی، جیسے کہ اکثر ہم یہ لوگ کرتے ہیں کہ اتوار کے دن چرچ میں چلے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کلہ فتح کر لیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، اور ہم اس پر ہمیشہ اتراتے رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، میں چرچ جانے سے آپ کو روکتا نہیں، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ چرچ نہیں جانا چاہیے، ضرور چرچ جانا چاہیے، لیکن خداوند سے رفاقت رکھنے کے لیے ہفتے میں صرف ایک دفعہ چرچ جانا کافی نہیں ہے، بلکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ خداوند کی رفاقت میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو آج جو میں ٹاپک لے کر آیا تھا وہ ہے کہ نئے سال میں ہمیں کس طرح نیا مخلوق بننا ہے، اور نیا مخلوق بننے سے کیا مراد ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اس موضوع پر اکثر و بیشتر مبلغین سال نو کے مبارک پر وعظ فرماتے ہیں، اور وہ تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند میں نیا مخلوق بننا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، جو کہ کرنتھیوں کے خط میں ہے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت خداوند کے زندہ کلام میں مذکور ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ تو پولس رسول کرنتھیوں کے کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ وہ شخص جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی، اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اور اس آیت کے آخری حصے میں وضاحت کی گئی ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں،
دیکھو نئی ہو گئی۔ تو پرانے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم مسیح کی آمد اور اس کی تبلیغ یا اس کے خوشخبری کے پیغام کے زمانے کو یاد کرتے ہیں تو اس وقت فقیہ اور فریسی موجود تھے جو اپنے حساب سے عالم فاضل تھے، وہ خداوند کے پاک کلام کو جانتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا تو خداوند یسوع مسیح خداوند کا اکلوتا بیٹا تھا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، تثلیث کا اہم رکن ہے، اور بیٹا اختیار کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ فقیہ اور فریسی جو تھے وہ کلام کے ظاہری مطالب پر غور کرتے تھے، لیکن جو کلام کی روح تھی اس سے ناواقف تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جو بھی خوشخبری دی، کلام کی خوشخبری دی، اس نے ایک اختیار کے ساتھ دی۔ تو خداوند یسوع مسیح چونکہ تثلیث کا دوسرا رکن، اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے کہ خداوند جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو تثلیث کے تمام اراکین، جس میں گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور پاک روح، یہ تینوں موجود ہوتے ہیں، اور ان کی موجودگی میں ہی ہر کام ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان تین اراکین کا آپس میں متفق ہونا بہت ضروری ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو خداوند کا اکلوتا بیٹا اور اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ نیا مخلوق ہے، اور وہ ہر قسم کی پابندی سے آزاد ہیں، کیونکہ مسیح میں ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ ہمیں غلامی نہیں بلکہ آزادی ملتی ہے، اور نیا مخلوق نئے کام کرتا ہے، وہ پرانی چیزوں کو ترک کرتا ہے۔ اور پرانی زندگی سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دوسرے دیوتاؤں کی، دوسرے معبودوں کی عبادت یا پرستش کرتے تھے، یا وہ لوگ جو گناہوں کی غار میں گرے ہوئے تھے، جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کر لیا تو ان کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور ان کو ایک نئی زندگی کا، ایک نئی پیدائش کا تجربہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات جو ہے نیکودیمس نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھی تھی کہ ایک آدمی جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نئے سرے سے جنم کیسے ہو سکتا ہے؟
اس کی پیدائش کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیزوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں جسمانی اعتبار سے بات نہیں کی گئی، بلکہ اس کا مطلب ہے پانی اور روح سے پیدا ہونا۔ اور نیکودیمس چونکہ ایک عالم تھا، کلام کو جانتا تھا، خداوند یسوع مسیح نے اس کو یاد دلایا کہ حزقیل کی کتاب اور اس کے 36ویں باب اور 25 آیت میں مرقوم ہے، اور میں وہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سبھی کلام کو سیکھ سکیں اور اس سے مستفید ہو سکے۔ تو میرے عزیزوں، کلام ہر حال میں برحق ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سوال کا جواب بر وقت اور موقع محل کے مطابق اس انداز میں دیتے تھے کہ سوال کرنے والے کو جواب بھی مل جائے اور وہ فقیہ اور فریسیوں کی گرفت میں بھی نہ آ سکے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کو جواب دیا کہ حزقیل کی کتاب، جو کہ پرانے عہد نامے میں پائی جاتی ہے، اس کے 35ویں باب اور اس کی 25 سے لے کر 26 آیات میں مرقوم ہے، کیونکہ میں تم کو ان قوموں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں سے فراہم کروں گا اور تم کو تمہارے واپس میں لاؤں گا۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو بابل میں تھے اور خداوند نے ان کو وہاں پہ قیدی کی شکل میں بھیجا تھا، اور ان سے خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو وہاں سے نکال لاؤں گا۔ اس کے بعد اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا، تب تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے، اور میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا۔ لیکن جو آیت ہمارے آج کے اس واعظ سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور تم نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا۔ تو میرے عزیزوں، یہاں خدا نے یہ فرمایا ہے کہ وہ پانی سے پانی چھڑکے گا اور ہمیں پاک اور صاف کرے گا گندگی اور غلاظت سے۔ وہ ہمیں نیا دل دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاک روح عطا کرے گا تاکہ وہ اپنے آئین کی پیروی کروا سکے۔ تو نئی پیدائش کا مطلب، جیسا کہ نیکودیمس نے سمجھا تھا،
یا وہ سمجھ کے نہیں سمجھنا چاہتا تھا، یسوع مسیح کو جانا چاہتا تھا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہاں نئی پیدائش سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں واپس اپنے ماں کے پیٹ میں جانا ہے اور پھر ہماری پیدائش ہوگی، بلکہ اس نئی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ جب خداوند اپنا پاک پانی ہم پر چھڑکے گا تو وہ ہمیں تمام تر غلاظت سے وہ پاک کر دے گا، تمام گناہوں سے ہمیں پاک کر دے گا، اور وہ ہم میں اپنا نیا روح ڈالے گا۔ جب وہ نیا روح ڈالے گا تو ہم سے وہ اپنے آئین کی پیروی کروائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو نئی پیدائش ہے وہ روحانی پیدائش ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، اس کو پہن لیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ ہم اب نئی زندگی خداوند یسوع مسیح میں بسر کریں گے، تو وہ ہماری نئی پیدائش ہوتی ہے۔ اسی بات کو اگر ہم دیکھیں تو پولس رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ گلتیوں کی کلیسیا کے نام خط میں اگر ہم دیکھیں اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں اور میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خداوند کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ تو میرے عزیزو، نئی زندگی، نیا مخلوق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں، اپنی تمام فکریں اس پر چھوڑ دیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، تو وہ ہمیں تمام گناہوں سے نجات دینے کے لیے قادر ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند سے پورے دل سے محبت کریں۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے خداوند کی محبت اور انسان کی محبت کے درمیان تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے ہم سے بے پناہ محبت کی ہے، اور ایسی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس میں جو بھی بات ہوتی ہے، جو بھی رسم ہوتی ہے، جو بھی مثال بنائی گئی ہوتی ہے، وہ کسی ماضی کی حقائق یا کہاوت یا روایت پر ضرور مبنی ہوتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس کی بہت ساری رسموں کا تعلق ہمارے آباء و اجداد سے ہے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جو رسمیں کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنے بزرگوں سے ان باتوں کو سیکھا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر زمانے میں بیٹا گھر میں اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور جس کے پاس بیٹا ہوتا ہے اس کو لوگ کامیاب شخص تصور کرتے ہیں ہر اعتبار سے، کیونکہ وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، وہ ان کی عزت کو محفوظ
رکھنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. دنیاوی اعتبار سے وہ روزی روٹی کما کر اپنے والدین کی گزر و بسر کرنے کے لیے سہارا بنتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر بیٹے کو اہم سمجھا گیا ہے. اب دیکھیے کہ خداوند خدا کا کلام کلمہ ہم نے پچھلے اسباق میں پچھلے واضح میں سمجھا تھا کہ اس نے انسانی شکل اختیار کی اور وہ ہمارے درمیان امانویل کی شکل میں موجود ہوا اور یہ خداوند کا اکلوتا بیٹا ہے. اب دیکھیے کہ خداوند کو بھی یہ بیٹا ہر دنیا کی دولت اور ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اس نے ہماری محبت میں، انسان کی محبت میں، گناہگاروں سے اپنی رفاقت اور ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بخش دیا. یعنی اس نے عزیز ترین چیز کو ہمارے لیے نہ صرف دے دیا بلکہ اس کو صلیب پر قربان کر دیا. اور یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو میرے عزیزو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خدا سے محبت نہیں کی بلکہ خدا نے ہم سے محبت کی، اور اس حالت میں محبت کی جبکہ ہم گناہگار تھے، رائندہ درگاہ تھے. ہم اس قابل نہیں تھے کہ خداوند کے ساتھ اپنی آنکھیں ملا سکے. تو اگر ہم پہلا یوحنا اور اس 4 باب اور اس کی 19 آیت کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی. تو میرے عزیزو، خداوند نے محبت کی پہل کی ہے اس حالت میں جبکہ ہم گناہگار ہی تھے. تو ہمارا آئین، ہمارا ریزولوشن اس سال کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے خداوند سے محبت رکھنی ہے. جو بھی ہم ماضی میں محبت کرتے رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے خداوند سے محبت رکھنی ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زبور 123 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ میرے بڑے بھائی مرحوم پروفیسر خورشید عالمگیر کا مرغوب ترین زبور تھا. لیکن آج جب میں نے اس کو تلاوت کے لیے چنا تو مجھے اس میں ایک بات خاص طور پر نظر آئی کہ یہاں کہا گیا ہے کہ ہماری آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہیں، اور ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح غلام کی آنکھیں اپنے آقا کی طرف اور ایک خادمہ کی آنکھیں اپنے مالکن کی طرف لگی ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری توجہ خداوند کے ساتھ
ہمیشہ قائم رہنی چاہیے۔ میں اس حوالے کو پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر سکوں۔ تو خداوند کا پاک کلام ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم بار بار اس کے کلام کو پڑھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو خداوند کے کلام میں مذکور ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں، دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں۔ تو اس میں بیان یہ کیا ہے کہ غلام ہمیشہ اپنے آقا کی مرضی کو پورا کرتے تھے۔ نوکر اور غلام میں فرق ہے۔ نوکر وہ شخص ہے جس کو سیلری دی جاتی ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، اس کا وقت مقرر ہوتا ہے کہ اس نے صبح سے لے کر شام تک خدمت کرنی ہے، جبکہ غلام اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اس کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی، بلکہ وہ 24 گھنٹے متحد ہوتا ہے اپنے آقا کا۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خرید کر غلام رکھتے تھے، اور وہ غلام جو تھے ہر وقت اپنے آقا کی خدمت کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، جیسے لونڈی کی آنکھیں، لونڈی سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو خادمہ ہوتی تھی، وہ بھی زر خرید ہوتی تھی۔ غلام اور لونڈی کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کچھ کام کر سکے۔ ان کی مرضی نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کے آقا اور ان کی بیوی کی مرضی جو ہوتی تھی وہ اہم ہوتی تھی۔ تو جب ہم اس شدت کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو خداوند ہماری التجائیں اور دعائیں ضرور سنتا ہے، کیونکہ خداوند وعدوں کا سچا ہے۔ جب وہ ہم میں وفاداری، خلوص، عقیدت اور اس شدت کو محسوس کرتا ہے جو کہ والہانہ کہلاتی ہے، تو خداوند کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ ہماری سختیوں کو ٹال دیتا ہے، وہ ہمارے سر سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، وہ ہر آزمائش سے ہمیں کامیابی سے گزار دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، نئے سال میں ہمیں نیا مخلوق بننا ہے۔ اس میں ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے اور نئے طریقے سے، نئی شدت سے خداوند کو چاہنا ہے، اور اس طرح چاہنا ہے کہ جس طرح غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے، جس طرح لونڈی اپنی بیوی کی خدمت کرتی ہے، اور اس طرح ہمیں چاہنا ہے جس طرح مریم نے مہنگا ترین عطر خداوند کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ اب دیکھیے کہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ پھر مریم نے جٹا ماسی کا آدھا سیر خالص اور بیش قیمت عطر لے کر یسوع کے پاؤں پر ڈالا، اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھے، اور گھر عطر کی خوشبو سے مہک گیا۔ یہ حوالہ یوحنا کی انجیل
اس کا 12 باب اور 4ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے۔ خداوند سے محبت رکھنے کا ایک انوکھا انداز ہے۔ اس عورت کے پاس بیش قیمت عطر ہے جس سے کئی لوگوں کو خوراک مہیا کی جا سکتی تھی، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو بھی سیونگ کر رکھی تھی اس نے اس سیونگ سے اس عطر کو خریدا اور خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں ڈال دیا، اس کے پاؤں پر ڈالا، اور اس عطر کو اس نے تولیے کے ساتھ صاف نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو اس نے تولیے یا کپڑے سے صاف نہیں کیا، بلکہ عقیدت کی یہ حد ہے کہ اس نے بڑے خلوص، پیار اور محبت کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے پاؤں کو اپنی بالوں سے پونچھا۔ یہ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں بال عورت کا ایک اہم ترین گہنا سمجھے جاتے تھے، ایک عزت کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ تو مریم نے اپنی تمام پونجی کو جو اس کے پاس موجود تھی، اس نے خداوند یسوع مسیح سے زیادہ اس کو عزیز یا بیش قیمت نہیں سمجھا، بلکہ اس نے اس قیمتی دولت سے، اس قیمتی عطر سے اس طرح خدمت کی کہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں، اس کے پاؤں میں عطر ڈال کر ان کو اس سے دھو ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کو پونچھا۔ دنیاوی اعتبار سے اس نے بیش قیمت عطر کی قربانی دی اور اپنی عزت کو بھی خداوند کے پاؤں میں رکھ دیا۔ جب ہم اپنے خدا کو خلوص نیت سے، شدت سے چاہتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے تمام برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، نئے سال میں ہمیں نیا مخلوق بننا ہے، نئی شدت کے ساتھ ہمیں خداوند کو چاہنا ہے، مال و دولت کو عزیز نہیں رکھنا، بلکہ مال و دولت اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں تو زندگی میں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ ہر چیز کا خالق اور مالک وہ ہے، وہ آج بھی ہمیں دینے کے لیے مستعد اور تیار ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند سے محبت کریں تو یہ محبت دکھاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنی پرہیزگاری دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل آپ اور خداوند یسوع مسیح کے درمیانی ایک قریبی رشتہ ہونا چاہیے، جس کو ہمیں ہر وقت اپنی ذات سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔
جب ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس سے پیوست رہتے ہیں، تو وہ ہماری احتیاجوں کا، ہماری ضرورتوں کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم اس میں نیا مخلوق بن سکیں، اس کے لیے زندہ رہ سکیں، اس کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دیں، اپنے آپ کو عاجز کر دیں، اپنی تمام تر بیش قیمت چیزوں کو اس پر نچھاور کر دیں، تو خداوند ہمیں بحال کرنے، ہمیں نوازنے اور ہمیں ترقی دینے کے لیے تیار ہے، اور اس کے لیے ہمیں کچھ بڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پورے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، تو خداوند ہمیں نیا جنم دے گا، ایک نئی پیدائش کا تجربہ ہوگا، اور ہم اس کی ذات میں معمور ہو جائیں گے، ہم اس سے منسلک ہو جائیں گے، اور خداوند سے ہماری رفاقت قائم ہو جائے گی۔ خداوند آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم نیا مخلوق بن سکیں۔ آمین۔